DW نیٹورک 9 کے تمام سامعین اور ناظرین کو میرا خلوص بھرا سلام۔ پیارے ناظرین، قبیلہ بنو تمیم کی ایک ایسی عورت جس نے آپ کے وصال کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر کے خلافت کے دور میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کو لے کر غمگین تھے۔ اسی دوران مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کی پریشانی میں اضافہ کر دیا، اور یہ پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب قبیلہ بنو تمیم کے سجاح بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سجاح بنت حارث اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ عورت تھی۔ نہایت ہی خوبصورت، فصیحہ و بلیغہ اور بلند حوصلے والی عورت تھی۔ مذہباً عیسائی تھی۔ سجاح بنت حارث کو اپنی فطرت اور خوبیوں پر بہت ناز تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ مسلمہ کذاب جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے با اقتدار بن گیا ہے تو مجھے بھی اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید المرسلین کی وصال کی خبر سنی تو دعوی نبوت کر دیا۔ چونکہ جناتی طاقت اور تحریر و تقریر کے فن پر اس کو عبور حاصل تھا، لہٰذا اس نے بہت جلد بنی تغلب اور بنی تمیم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنا مرید بنا لیا۔ جب سجاح کی طاقت بڑھ گئی تو اس نے ایک رات اپنے تمام پیروکار کو بلا کر یمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جب سجاح کا لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا، جہاں مسلمہ کذاب پہلے سے ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا، تو اسی دوران حضرت صدیق اکبر نے ایک لشکر سجاح کے سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ لشکر اسلام ابھی چند میل ہی چلا تھا کہ معلوم ہوا کہ نبوت کے دو جھوٹے دعوے دار کے درمیان جنگ ہونے جا رہی ہے، تو لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ ادھر مسلمہ کذاب کو جب سجاح کے حملے کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ مسلمہ کذاب کو پتا تھا کہ سجاح ہوشیار اور حوصلہ مند عورت ہے، اس لیے اس نے انتہائی قیمتی تحفے کے ساتھ راستہ میں ہی سجاح سے ملاقات کی۔ مسلمہ کذاب سجاح کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، اور دونوں نے 3 دن تک مسلمہ کذاب کے خیمے میں اپنی نبوت پر بحث و مباحثہ کی۔ بحث و مباحثہ کے دوران خوب عیش و عشرت کے دور گزارنے کے بعد نکاح کر لیا۔ جب 3 روز کے بعد سجاح نے اپنے معتقدین کو مسلمہ کذاب کے نبی برحق ہونے اور نکاح کی خبر سنائی تو بڑے بڑے سردار اس سے ناراض ہو کر الگ ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سجاح بنت حارث اکیلی رہ گئی اور خاموشی سے اپنے ننھالی قبیلے بنی تغلق میں زندگی گزارنے لگی۔ جب امیر معاویہ کے دور میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلق کو بصرہ میں آباد کر لیا۔ سجاح بنت حارث بھی ان کے ساتھ وہاں آئی، آباد ہو گئی اور توبہ استغفار کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئی۔ انتہائی دیندار، پرہیزگار اور ایمانی کیفیت میں ان کا انتقال ہوا۔ بصرہ کے حاکم صحابی رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔